بعض اوقات ایسے مسائل آتے ہیں کہ بندے تو 10 ہیں، بات ایک ہے، فیکٹس سارے وہی ہیں، اب کیا ہو؟ تو دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام اکٹھا ایفیڈیوٹ بھی دے سکتے ہیں 10 کے 10۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ جو کہ ہی از ویل اویئر آف دیٹ ویری فیکٹم، وہ حالات و واقعات جانتا ہے، وہ ایک بھی ایفیڈیوٹ ٹینڈر کر سکتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لکم عدو مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایفیڈیوٹ، جس کو آپ اردو میں بیان حلفی کہتے ہیں، اور عام طور پر جونیئر وکلا یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں بہت غلطیاں سرزد کرتے ہیں، اور اپنی سویٹ ویل یا اپنی منمانی کے تحت یہ ایورمنٹس کنٹینٹس یا ورڈنگ یا جو لفاظی ہوتی ہے وہ لکھ کر دے دیتے ہیں، اور مختلف ڈپارٹمنٹس والے بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اوتھ ایکٹ کی دفعہ 4 ہے جس کے تحت یہ لیا جاتا ہے۔ ریاست کچھ لوگ مقرر کرتی ہے جو اوتھ ایڈمنسٹر کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام کورٹس جو ہیں وہ آتھرائز ہیں کہ یہ جو کسی کا ڈکلیریشن ہے آن اوتھ وہ ایکسیپٹ کریں، فیکٹس پر ہوتا ہے۔ تمام کمانڈنگ آفیسرز، آرمی، نیوی، ایئر فورس، وہ آتھرائز ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی عدالت یا مجسٹریٹ وہ امپاورڈ ہے، یا کوئی بھی افسر یا کوئی اور شخص سول کورٹس میں ہو تو، یا ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی کو مقرر کر دے، یا کوئی بھی افسر یا کوئی بھی عدالت جس کو امپاور کر دیا جائے قانون کے تحت، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اوتھ کو ایڈمنسٹر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ وہ حالات اور واقعات ہوتے ہیں اور وہ فیکٹس ہوتے ہیں جو ایک آدمی جانتا ہے، اور وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں سچی ہیں، جس پر وہ جو ایڈمنسٹریٹنگ آفسر ہے وہ اس کو اسٹیمپ کرتا ہے، اس نے میرے سامنے سے یہ بیان دیا ہے۔ اسی طرح ایفیڈیوٹ لکھا کس طرح جائے گا، یہ ایک پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ جونیئر وکلا حضرات اور جو اپنے آپ کو کوالیفائڈ کہتے ہیں وہ لوگ اپنی سویٹ ویل پر، اپنی منمانی پر وہ یہ نہیں دیکھتے۔ اس میں اصل میں دو کلازز ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یہ جناب فلاں جو ایورمنٹس ہیں، مثال طور پیرا نمبر 1 سے 4 تک، وہ میرے نالج کی حد تک اور بقیہ میرے یقین یعنی بلیف کی حد تک درست ہیں۔ تو اس طرح کیٹیگرائز نہیں کرتے، اس کو سیگریگیٹ یا سیپریٹ نہیں کرتے، سمپلی لے ڈاؤن کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ پورشن جو اس کے نالج میں ہے، اس کے علم میں ہے، اس کو
सेपरेट लिखना पड़ेगा, और जिसको वो नहीं जानता, मसलन कानून है, हर शख्स तो नहीं जानता, वो उसको लिखना पड़ेगा कि ये मेरी बिलीफ की हद तक, यकीन की हद तक मैं इसे दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल आते हैं कि बंदे तो 10 हैं, बात एक है, फैक्ट्स सारे वही हैं, अब क्या हो? तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि तमाम इकट्ठा एफिडेविट भी दे सकते हैं 10 के 10। अगर उनमें से कोई एक बंदा जो कि ही इज़ वेल अवेयर ऑफ दैट वेरी फैक्टम, वो हालात और वाक़यात जानता है, वो एक भी एफिडेविट टेंडर कर सकता है। अब एफिडेविट किस अंदाज से दिया जाएगा, वो डिफरेंट पैराग्राफ में नंबरिंग के तहत लिखा जाता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, कानून नहीं होता। इसके बाद जनाब आप ये देखें कि जो एफिडेविट है, कुछ लोग फॉल्स एफिडेविट भी देते हैं। फॉल्स एफिडेविट से ये मुराद है कि उसे पता है कि ये गलत है, इसके जो कंटेंट्स हैं, जो इसके एवरमेंट्स हैं, जो इसकी वर्डिंग है, ये गलत है। ही नोज एंड ही इज़ वेरी वेल कि ये गलत दे रहा है। अगर ये एफिडेविट फॉल्स फैब्रिकेटेड साबित हो गया, तो फिर पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 191, 193 मौजूद है, उसके तहत उसको सज़ा दी जाएगी। जिस पर्पज़ के लिए दिया गया था वो पर्पज़ भी ख़त्म, और इसके लिए वो फिर जेल जाएगा। इसलिए एफिडेविट कोई भी है, एक डिक्लेरेशन होता है, और इसको असल में जो देने वाला होता है उसे मुहल्लिफ कहते हैं, हलफ उठाने वाला। हल्फ का मतलब ये होता है कि कसम खा कर कहा जा रहा है कि जनाब ये बातें मैं ठीक कर रहा हूँ। कुछ लोग दफा वक्ती के लिए, अपने काम भुगताने के लिए इस तरह कर देते हैं। कुछ हजरात जो अभी सर्विस कर रहे होते हैं, वो एफिडेविट देते हैं कि ना मैं कहीं पर सर्विस नहीं करता। जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, वकील का जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस भी ले लेते हैं और एफिडेविट साथ लगा देते हैं, मैं किसी इदारे में सर्विस नहीं करता। तो ये बड़ा ख़तरनाक मसला है। एट ए टाइम वो इस तरह एफिडेविट लगाकर झूठ बोल रहे होते हैं, और उनको पकड़ा भी जा सकता है। जब कभी कोई कंप्लेंट होगी तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसके बाद आप ये देखें कि आया इस पर स्टैंप ड्यूटी लेवी होगी कि नहीं, ये बहुत अहम मसला है। हर एफिडेविट पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी सेक्शन 4 के तहत, लेकिन कुछ जो एफिडेविट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। मसलन कोर्ट्स में आए दिन एक ही दावे में कई दरखास्तें होती हैं, और हर दरखास्त के साथ एफिडेविट जो है वो अनेक्स करना पड़ता है। तो इसलिए इसको अदालत में अगर एफिडेविट टेंडर किया जाए तो उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरे सर्कमस्टांसेस में, दूसरे हालात में जहाँ एफिडेविट देना होता है, मसलन आपने किसी डिपार्टमेंट में देना है, मसलन यूनिवर्सिटी वाले भी लेती हैं,
اسٹوڈنٹس کے لیے، کوئی وابڈا میں آپ نے کوئی مسئلہ کرنا ہے، سوئی گیس کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی مسئلہ کرنا ہے، تو یہ سارا نظام جو ہے کہیں اور پہ جو بھی سلسلہ ہوگا وہاں آپ کو باقاعدہ اسٹیمپ پیپر پر یہ ڈیکلیریشن جو ہے آن اوتھ دینا ہوتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس جونیئر وکلا یہ غلطی کرتے ہیں، جب ایفیڈیوٹس لکھتے ہیں تو اس کی فٹ پر 2 گواہ ڈال دیتے ہیں، اور کچھ کیا کرتے ہیں کہ اسے نوٹری پبلک سے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ دونوں چیزیں ایسی ہیں جسے اس کو انلیگل ہو جائے گا۔ اوتھ کمشنر امپاورڈ ہے، اور جو اوپر میں نے ابھی بیان کی ہیں چیزیں، وہ والے افسران جو ہیں وہ امپاورڈ ہیں۔ تو اس میں کوئی وٹنس نہیں ڈالنے، ایک بندہ خود گیا اوتھ کمشنر کے پاس، جو فیکٹس بیان کیے، اپنی اسٹیٹمنٹ دی، نیچے وہ لکھتا ہے جی من محلف یا ڈیپوننٹ انگریزی میں، اور اپنے دستخط انگوٹھا لگا لیتے ہیں، اور اسے اوتھ کمشنر باقاعدہ اپنے اسٹیمپ کے ذریعے اسے ٹیسٹ کر لیتا ہے۔ یہ ہے اصل طریقہ کار بیان الفی کا، جو آپ کوئی بھی ڈیکلریشن دیتے ہیں ایز پر لا۔ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو پھر 7 سال قید ہے اسی غلط بیانی پر، یہ پرجری کہلاتی ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو 191 اور 193 PPC کے تحت بتایا ہے، یو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دس اینڈ ایکشن کین بی ٹیکن اگینسٹ یو۔ امید ہے آپ کو ایفیڈیوٹ اچھی طرح سمجھ آ گئی۔